नाज़रीन, ईरानी सदर ने हलफ उठा लिया है और उन्होंने हलफ उठाते ही जो ऐलान किया है उसके साथ तेल अवीव और वाशिंगटन और लंदन में एक खलबली मच गई है। ईरानी सदर ने कहा है कि वो ना सिर्फ फलस्तीन को आज़ाद करवाएंगे बल्कि अब पूरे मिडिल ईस्ट को आज़ाद करवाया जाएगा। किसी भी फॉरेन जो फौज है यानी दूसरी जो गैर मुल्की फौज है यानी कि अमेरिका है डेफिनेटली उसको यहां पर कबूल नहीं किया जाएगा। एक तरफ नेटो आ रहा है जॉर्डन में अपनी बेस बनाने के लिए और इधर से ईरानी सदर कह रहे हैं कि वो पहले वालों को भी यहां पर अब कबूल नहीं करेंगे और जंग अब सिर्फ फलस्तीन की आज़ादी की नहीं होगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की आज़ादी की होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन लश्कर के लश्कर वो मिडिल ईस्ट से होते हुए लेबनान इस वक्त पहुंच रहे हैं, इराक से शाम से होते ही बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि एक भरपूर तैयारी एक पूरी जंग के लिए इस वक्त वहां पर की जा रही है। और जरा देखिए कि हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो साथ साथ जारी है। इस वक्त इसराइल में इतना खौफ और मायूसी और इतने मामलात हैं ना, अब तो उनको बिल्कुल यकीन हो गया है कि उनका बचना अब यहां पर नामुमकिन है क्योंकि वो तो एक गुंडागर्दी के ऊपर रहे हैं और अभी वो कह रहे थे कि हम हमला करने जा रहे हैं, लेकिन वो जितनी बार उन्होंने कहा कि हम हमला करने आ रहे हैं हम हमला करने आ रहे हैं तो जितनी बार उनके मुंह से निकला है ना हम आ रहे हैं उतने फौजी हिजबुल्लाह ने इस दरमियान इन 24 घंटों के अंदर मार दिए। तो अभी कुछ नए ताज़ा तरीन हमले कर दिए हैं, जगह जगह के ऊपर इसराइल में आग लगी हुई है, धमाके हो रहे हैं, ठीक है, और पावर स्टेशंस को निशाना इस वक्त बनाया जा रहा है। तो इजरायली मीडिया इस वक्त देख रहा है कि भाई और फिर साथ जो अंदर से उसका कोलैप्स शुरू हो गया है, जिस तरह से इजरायली बेसिस के अंदर वो सेटलर्स घुसे हुए हैं और वो एक पूरा जो इजरायली ढांचा है वो इस वक्त कोलैप्स कर रहा है। तो वो वहां पर एक बड़ी शिकस्त है। वाइडर कैनवस के ऊपर बहुत बड़ी खबरें आई हैं। नाज़रीन 300 रशियन जंगी बेड़े समंदर के अंदर उतर गए। बिल्कुल दुनिया इस वक्त आलमी जंग की तरफ बिल्कुल ऐसे ही जा रही है जैसे हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बुलेट ट्रेन की तरह हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। 300 जंगी बेड़े रशिया के उतार दिए गए हैं और इधर अमेरिका ने कहा है कि वो अब अपने जंगी त्यारे जो है वो यूक्रेन के लिए भेज रहा है। इससे पहले यूरोपीय भेज रहे थे, अब अमेरिका ने अपने जंगी त्यारे जो है भेजने का ऐलान कर दिया है। तो बहुत बड़ी खबर है। और वेनेजुएला से भी खबर है। वेनेजुएला में इसराइल को अमेरिका को बहुत शिकस्त हुई है। जो कोशिश वो वहां पर कर रहे थे फिलहाल तो नाकाम हुई है। वो तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फौज सामने आई है और उसने भरपूर जो है ना निकोलस मडोरो की सपोर्ट का ऐलान किया है। तो ये सारी खबरें आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इस्लामिक वर्ल्ड का एक अजीम लीडर यहां पर इमर्ज कर गया, एक अजीम सल्तनत इस्लामी दुनिया की और उसका एक अजीम लीडर अब इमर्ज कर गया है। नाज़रीन ईरानी सदर ने हलफ उठा लिया है और जो डिग्निफाइड तकरीब वहां पर मुनक्कद हुई और जो तकरीर की है ईरानी सदर ने, उसने बताया है कि एक बड़ा लीडर यहां पर इमर्ज कर गया है। बड़ी एक तो इमोशनल स्पीच थी फ़लस्तीन के हवाले से। उन्होंने बताया कि हम किस तरह फ़लस्तीन के साथ खड़े और अब फ़लस्तीन की आज़ादी का वक्त आ गया है। और ये स्पीच इतनी इमोशनल थी कि स्पीच के फौरी बाद इस्माइल हानिया उठे और उन्होंने ईरानी सदर को गले लगा लिया और दोनों जज्बाती हो गए। वहां पर जो है वो नारे लगे। इस पूरी जंग में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के मनाजिर हमने कभी देखे हैं इन 10 महीनों के अंदर के दो बड़े लीडर्स मिले हों और जज्बाती हो गए हों और वहां पर एक पूरे मनाजिर हों। तो ये हुआ है। उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले स्पीच की और साथ उन्होंने ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि मिडिल ईस्ट के हवाले से भी कहा है कि हम अब इन फॉरेन जो फोर्सेस हैं इनको यहां पर कबूल नहीं करेंगे। तो नजर आया है, एक झलक नजर आई है एक इस्लामिक लीडर की और एक सल्तनत की नजर आई। यानी आखिरी मुसलमानों की सल्तनत थी या एम्पायर बेसिकली तो वो था सल्तनत उस्मानिया, एक पूरा एम्पायर था। तो उसके बाद तो मुसलमानी की कोई ग्रेट पावर नहीं है लेकिन ईरान एक ग्रेट पावर के तौर पर इस वक्त इमर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपके सामने जो वहां पर कुछ बातें हुई हैं और फिर एक एक के साथ उन्होंने मुलाकात की है। इस्माइल हानिया के साथ अलग किया है, जो यमनी लीडरशिप वहां पर आई हुई थी उनके साथ अलग मुलाकात हुई है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई है। तो जो बातें उन्होंने की हैं कुछ मैं आपके सामने इस वक्त रखना चाहता हूं। एक तो नाज़रीन वहां पर अरब और बाकी डेलीगेशंस वहां पर आए हुए थे, अफ्रीका से डेलीगेशन थे, रशिया से थे, चाइना से थे। ये सारी डेलीगेशंस इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में या जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसके अंदर मौजूद थे। तो अरबों का आना, सऊदी अरब से डेलीगेशंस इधर उधर से, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अरब एंड फॉरेन डेलीगेशंस पार्टिसिपेटेड इन द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द 9th ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान। अब ये ईरानी सदर कह रहे हैं दोज हु प्रोवाइड वेपन्स टू द
child killer entity cannot teach humanity lessons to Muslims. मैंने आपको बताया ना कि एक पूरा लीडर नजर आया है कि इस्लामिक वर्ल्ड की नुमाइंदगी उसने की है। उसने कहा जो इस चाइल्ड किलर एंटिटी को असलहा दे रहे हैं वो मुसलमानों को इखलाकियात ना सिखाएं। Our country will not allow the continued foreign presence in our region. हम बर्दाश्त अब बिल्कुल नहीं करेंगे ये जो गैर मुल्की फौजें यहां पर मौजूद हैं हमारे रीजन के अंदर। एक मुल्क की बात नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट के अंदर जो गैर मुल्की फौजें हैं उसको अब किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। We will work to develop relations with the neighboring countries in order to develop the lives of the peoples of the region. जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसका जो हमेशा से लैक रही है, जिसमें हमने बहुत नुकसान उठाया कि आपसे इत्तेहाद ना होना, सारे वसाइल मुसलमानों के पास, सारी दुनिया इनकी वजह से चलती है, सारे ज़ख़ीरे इनके पास, सारी अहम शिपिंग लेन्स इनके पास, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात, ख़ासकर जो मिडिल ईस्ट के इख्तलाफात थे, जो अपनी एक सर्द जंग चलती रही, जो अपनी एक डिवीजन थी, उसने बहुत नुकसान पहुँचाया। तो ये जो एक सिलसिला इब्राहिम रईसी शहीद के दौर में शुरू हुआ कि नेबरिंग कंट्रीज़ खासकर सऊदी अरब के साथ बेहतर ताल्लुकात, तो उसको वो कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। वी आर वर्किंग टू रिड द डियर पैलेस्टीनियन पीपल ऑफ द हेटफुल ऑक्यूपेशन। हम इस हेटफुल ऑक्यूपेशन जो कि फ़लस्तीनियों के ऊपर है उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यमन की लीडरशिप के साथ मिलते हुए उन्होंने कहा What Yemen provided in support of the Palestinians put the Zionists and their supporters under pressure. कि जो यमन ने सपोर्ट दी उसने बहुत ज़ायनिज़्म को जो है नुकसान पहुंचाया और उनके सारे मंसूबों को। इस्माइल हानिया ने अरबों के हवाले से एक बात की, उन्होंने कहा the silence of the Arab system and the international system's reluctance to take effective measures to stop the occupation's crime encouraged it to commit more of them. अरबों को भी उन्होंने तनकीद का एक तरह से निशाना बनाया और उनको कहा कि थोड़े से होश के नाखून वो भी लें कि ये जो अरब सिस्टम की खामोशी है और इंटरनेशनल सिस्टम की खामोशी है, इसने इनकरेज किया, इसने अलाउ किया जो क्राइम इस वक्त गजा में हो रहे हैं कि वो जारी रहें। इसके अलावा ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बयान जारी किया है, इजराइल विल फेस अ स्वेयर रिस्पॉन्स इफ इट वेंचर्स इनटू लेबनान। ये संगीन तरीन नतायज जो हैं वो इसको भुगतने पड़ेंगे। तो ये वहाँ पर हुआ है और ज़बरदस्त बातें, मतलब लंबी चौड़ी स्पीच थी, लेकिन मैंने 2-3 बुनियादी बातें आपके सामने रखी हैं। लेकिन उनका विजन क्लियर है, भरपूर सपोर्ट फ़लस्तीन के लिए, भरपूर सपोर्ट लेबनान के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए, और अपनी पॉलिसी उन्होंने वाज़ेह की है। आगे चलते हैं तो नाज़रीन, लेबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या, और लेबनान की सूरत हाल ये है कि बरतानिया ने अब ऑर्डर जारी किया कि उनके शहरी वहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं। बाकी बहुत सारे मुल्क मिडिल ईस्ट से, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कह रहे थे, लेकिन 2 मुल्कों का इंतजार किया जा रहा था कि वो क्या ऑर्डर करते हैं और वो कब कहते हैं अपने शहरियों को वहां से निकलें। एक अमेरिका और एक बरतानिया, इन्होंने ऑर्डर नहीं किया था अपने शहरियों को कि वहां से निकलें। तो इंतजार किया जा रहा था कि असल में तो जो भी ग्रीन लाइट देनी है इन 2 मुल्कों ने देनी है इसराइल को, तो इनको रियल सिचुएशन का पता है। तो अगर ये ऑर्डर नहीं कर रहे अपने सिविलियंस को तो इसका मतलब कि अभी थोड़ा सा देर है। लेकिन अब जब यूके ने कहा है कि फिलहाल निकले अपने शहरियों को, तो उसके बाद थोड़ी से मामला मतलब नजर आया कि ज्यादा क्लियर हुआ है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक नहीं कहा और वो आखिरी अब अमेरिका रह गया। जो ही अमेरिका कहेगा कि निकले तो इसका मतलब उसी वक्त कुछ घंटों के बाद जो है वो हमला होने जा रहा है। अब यहां पर लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि बेरूत एयरपोर्ट जो है ना वो नॉर्मली इस वक्त वर्क कर रहा है, यानी बेरूत एयरपोर्ट टारगेट लिस्ट के अंदर है। ये अभी तक इसका खदशा है कि इसराइल जो है वो बेरूत एयरपोर्ट को निशाना बना सकता है, लेकिन वहां पर फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कोई पैनिक नहीं है कि जैसे इसराइल में पैनिक नजर आ रहा है या इससे पहले नजर आया कि लोग दौड़ रहे हैं और इसराइली दौड़ रहे हैं। लेबनान में कुछ भी ऐसा नहीं है, बेरूत एयरपोर्ट पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जो लीव कर रहे हैं वो भी फॉरेन नेशनल हैं, गैर मुल्की लीव कर रहे हैं, लेबनीज लीव नहीं कर रहे हैं, वो वहीं पर बैठे हुए और कोई पैनिक नहीं है, लोग आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। इसके ऊपर अल जज़ीरा ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट शाया की है। अल जज़ीरा कह रहा है इजरायली अटैक ऑन लेबनान लाइकली टू ड्रॉ इन रीजनल फाइटर्स। एक तो उन्होंने बताया कि भाई ये पूरे रीजन से फाइटर जो हैं वो पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। इफ अ फुल स्केल वॉर ब्रोक्स आउट between Israel and Hezbollah in Lebanon, it's likely other armed groups will enter the conflict against the Israeli army. तमाम बाकी ग्रुप से
جو ہے نا جنگجو وہ پہنچ جائیں گے اسرائیل سے لڑنے کے لیے. کمنگ ٹو حزب اللہ's aid would be fighters from the Islamic resistance in Iraq and the Houthis militia in Yemen. اور وہ یمن سے بھی آئیں گے جو کہ بہت حد تک آ بھی چکے ہیں, جن کی ٹریننگ عراق کے اندر ہو رہی ہے اور وہاں پر وہ پہنچ بھی رہے ہیں. اینڈ مے بی فرام ایران اٹ سیلف, اور ایران سے والنٹیئر ایک لشکر وہاں سے بھی روانہ ہوں گے, یعنی نیشنل آرمی سے ہٹ کر جو آرمڈ گروپس ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے. اچھا اب آگے ناظرین بتاتا ہے کہ لیبنن جو ہے وہ میجر اکنامک کرائسس سے اس وقت گزر رہا ہے. لوگوں کوئی اتنی خوشحال زندگی وہاں پر نہیں ہے, اور اسرائیل نے خاص کر کہا ہے کہ وہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا. اس سب کے باوجود لیبنن کے لوگ کیا ہیں, بٹ دا پاپولیشن از اسٹیڈ فاسٹ, لیکن لوگ وہاں پر کھڑے ہیں, یعنی حالت پہلے سے بری ہے. اسرائیل کہہ رہے ہیں سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے, اس سے تو حالت اور بری ہو جائے گی, لیکن لوگ اس سے ڈر نہیں رہے. اٹس ویری ریزائلنٹ کنٹری, یہ مزاحمت کا ایک ملک ہے جو کھڑا ہوتا ہے, جو پیچھے نہیں ہٹتا ہے. ریزائلنٹ کلچر, اور ایک پورا ان کا کلچر ہے کہ بھائی اس طرح وہ ڈرنے والے اور بھاگنے والے نہیں ہیں. دے آر یوزڈ ٹو گوئنگ ٹو وار, وہ اس چیز کے یوزڈ ٹو ہیں جنگوں میں جانا, اینڈ ری بلڈنگ اگین, اور دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا کرنا. سو what's happening now is not something new to them. تو جو ابھی ہو رہا ہے ان کے لیے کچھ نیا نہیں ہے. وہ اسرائیلی نہیں ہے کہ وہ جہاں سے آئے تھے وہاں پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. لاکھوں اسرائیلی چھوڑ کر بھاگ گئے. تو وہ لیبنیز ہیں, وہ اسرائیلیز نہیں ہیں, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب. وہ بلکہ حزب اللہ کو کہہ رہے ہیں ڈو مور کریں, اور عام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ایکسپرٹ بتا رہا ہے, Beirut airport is operating despite warnings, and the southern resistance front is escalating in support of the Gaza at an unprecedented pace despite the threats. This is Lebanon for those who do not know Lebanon. کہ ایک طرف وہ پورے طریقے سے مطلب ڈھانچہ پورا کام کر رہا ہے اور نارمل طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ حزب اللہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے. یہ مطلب کمال بہادری ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ان کو ذرا بچنا بچانا چاہیے, لیکن وہ کمال بہادری کے ساتھ حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے, حزب اللہ carried out 2 deadly strikes in less than an hour while the Israeli public awaits an Israeli response in Lebanon. جب ہم یہاں شادیانے بجا رہے ہیں اور ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی, لیبنن کو تو یہ کر دیں گے, بیروت کو تو وہ کر دیں گے, حزب اللہ کا یہ حشر کر دیں گے. انہوں نے لکھا کہ بیروت کو جلا دو, بیروت کے پرخچے اڑا دو, سب کچھ انہوں نے لکھا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب اسرائیلی پبلک انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ حملہ ہوگا, تو 1 گھنٹے میں حزب اللہ نے 2 سٹرائک کی ہیں اور کئی ایک اسرائیلی مار ڈالے ہیں, کئی ایک اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا دیا. تو جب آپ انتظار میں بیٹھیں گے ہمارا حملہ کب ہوگا, تو تمہارا حملہ جب بھی ہوگا, حزب اللہ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. تو ایک پورا خوف میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسرائیل کے اندر پرویل کر گیا ہے. ان کو نظر آ گیا ہے کہ وہ نہ امریکہ اس کو بچا سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک ملک کھڑا ہو رہا ہے, ملک کھڑے ہو رہے ہیں باقاعدہ. یورپ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. یورپ وہ جو ہے نا اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں وہ نقصان ہی اٹھائے گا. جو سینسیبل گورنمنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہی ہیں. تو یہاں پر امریکہ بھی اس کے ابھی بس چلنے والا نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ایک خوف ہے پورا وہاں سے. آپ ذرا دیکھیں تازہ ترین جو حملے ہوئے ہیں. assault marches accurately hit position of enemy officers and soldiers, اور کامیابی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نشانہ بنایا, leaving them dead and wounded. اسرائیلی افیسرز اور فوجیوں کے جو ٹھکانے ہیں. پھر اسرائیلی فائر فائٹنگ ٹیم فائٹ 3 fires in the upper Galilee. اپر گلیلی کے 3 ایریاز میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ بجھانے میں مصروف ہیں. Fires broke out in various locations as a result of the rocket shelling falling in the upper Galilee. مختلف لوکیشنز کے اندر آگ. Fires in the بیت حلیل, ہیگو شریم and امیر following shooting from Lebanon, اور دیگر آبادیوں کے اندر. The Hadira power station was evacuated of its workers due to warnings. ایک پورا جو ان کا پاور سٹیشن ہے وہ اس وقت ایویکویٹ کروا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ targeted with swarm of marches, new position of enemy soldiers to protect the Kafrinol settlement. اب دیکھیں نا, حزب اللہ نہ ڈر رہی ہے, نہ چھپ رہی ہے, نہ پیچھے ہٹ رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم بات آپ سے کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کو اپنی ول منوانی ہے, وہی اس کو اپنی ہیجمنی لے کر چلنی ہے, تو اس کو حزب اللہ کو ختم کرنا پڑے گا. اگر وہ حماس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو حزب اللہ تو نہیں رک رہی, اس نے سارا پریشر استعمال کر کے دیکھ لیا ہے, تو حزب اللہ تو نہیں رکے گی. تو اگر اس نے اپنا وہ سارا ریسٹور کرنا ہے اپنا سٹیٹس کو, تو حزب اللہ کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے حزب اللہ سے جنگ کرنی پڑے گی. تو حزب اللہ سے جنگ کر کے وہ ختم کر سکتا ہے. یہ بنیادی نقطہ, یہ ون لائنر ہے کہ حالات بدل چکے ہیں اور اس جنگ کا نتیجہ بھی بدلا ہوا ہی آئے گا. اسرائیل کی بدماشی کا دور ختم ہو گیا. 100 سال ہو گئے ہیں, 100 سال
تو اب اس بدماشی کا، اب اس صہیونی دور کا خاتمہ ہوا جاتا ہے. ہاں ایک فیصلہ کن مارکا آ رہا ہے، وہ ہوگا، لیکن آپ کے سامنے نتائج کے ثبوت کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اٹلی کے پرائم منسٹر کی چائنا سے بیان آیا، انہوں نے کہا آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا ریجنل وار ان دا مڈل ایسٹ، کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. اچھا ٹرمپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ناظرین بیان سامنے آیا. ٹرمپ نے کہا ہے اف یو ڈونٹ ووٹ فار می یو وونٹ ہیو اسرائیل فار ویری لانگ. اب نے امریکنز کو کہہ رہا ہے اگر تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو یہ اسرائیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ اسرائیل زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، صرف میں ہی ہوں جو آ کر اسرائیل کو بچا سکتا ہوں. اچھا چلیں، انہوں نے یہ تو مان لیا کہ اسرائیل کو خطرہ ہے، ایگزسٹینشل خطرہ ہے، اس کا وجود خطرے میں ہے، کیونکہ امریکہ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں، اس کو اسلحہ دینے میں، اس کو فائنانس کرنے میں، کوئی کمی تو نہیں چھوڑی امریکہ نے. امریکی صدور بدلتے رہتے ہیں، امریکی پالیسی ٹورڈ اسرائیل تو بدلتی نہیں ہے. خود نتن یاہو نے کانگریس میں کہا کہ یہ جو لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں یا رائٹ پہ بیٹھتے ہیں، یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز، آپ جس بھی سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں ہماری طرف ہیں، آپ ہمارے لیے متفق ہیں، آپس میں آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں. تو امریکی پالیسی تو نہیں بدلتی ہے، تو اس کا مطلب امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. چلے اتنا تو انہوں نے مانا. باقی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ آ کے بچا لے گا، تو آ کے بچا لے. ابھی تو ویسے 4 مہینے پڑے ہیں، اور جو امریکی سارا پاور نہیں لگا کر رہا، وہ ٹرمپ آ کر کون سی پاور لگا کے اسرائیل کو بچا لے گا، تو وہ دیکھی جائے گی. لیکن فی الحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ اسرائیل کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو وینزویلا سے خبر ہے، اور وینزویلا سے خبر یہ ہے کہ CIA فی الحال وہاں پر ناکام ہو گئی ہے. اسرائیل کے سارے منصوبے وہاں پر ناکام ہو گئے ہیں، اور وہاں پر کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ایک جو ہے نا فوج کے ذریعے تختہ الٹنے کی ایک سازش کی جائے، جو کہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. اور جو ساؤتھ امریکہ ہے نا، وہاں پر تو یہ تاریخ ہے، مطلب تختے الٹنے کی پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر. یہ CIA نے وہاں پر وہی کیا ہوا ہے، مطلب ایک پورا دہائیوں سے یہ سلسلہ وہاں پر چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن یہاں پر آرمی کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے پورا بیان جاری کیا ہے. وی ریفرم دا موسٹ ایبسلیوٹ لائلٹی اینڈ انکنڈیشنل سپورٹ ٹو نکولس مڈورو، کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ آف وینزویلا. آور کمانڈر ان چیف لیجیٹیمیٹلی ری الیکٹڈ بائی دا پیپلز پار. انہوں نے کہا جی ہم پوری طرح سے لائل ہیں، ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہیں، وہ لوگوں کی ووٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ لیجیٹیمیٹ ہیں، وہ ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، وہ ہمارے سپہ سالار ہیں، ہم ان کو پوری طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا ان کے سارے منصوبے تختہ الٹنے کے وہ ناکام ہو گئے ہیں. اور ایلون مسک نے بھی بڑی کوشش کی. چلیں اس واقعے نے یہ تو کیا کہ ایلون صاحب ایکسپوز ہوئے، وہ جو ایک بڑے بن رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہیں، اور فری سپیچ کے وہ مطلب لیڈر، اور مطلب دنیا میں وہ ان کا ایک امیج بن رہا تھا. لیکن چلے سب کو یہ تو پتہ چلا کہ وہ کیا ہے. خود ٹویٹر نے کمیونٹی نوٹ لگایا کہ ایلون مسک کا صاحب آپ کا یہ ٹویٹ آپ غلط کر رہے ہیں. ٹویٹر نے یہ کمیونٹی نوٹ لگایا، تو اس کے بعد زیادہ ایلون صاحب ایکسپوز ہوئے. اب ناظرین آ جاتے ہیں وائڈر کینوس کے اوپر. 2 سب سے بڑی خبریں ہمارے پاس ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا عالمی جنگ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اس عالمی جنگ کی طرف لے جانے میں 2 طاقتوں کا ہاتھ ہے. اور وہ دو طاقتیں کون سی ہیں؟ ایک نیٹو ہے، جو کہ امریکن لیڈ نیٹو ہے، یعنی نیٹو جو فیصلے کرتا ہے وہ امریکہ ہی کرتا ہے، اور دوسرا اسرائیل ہے. دو جنگیں انہوں نے چھیڑی ہوئی ہیں. نئی یہ چھیڑنے کے چکر میں ہیں، پرانیوں کو بند کرنے کے چکر میں نہیں ہیں. دونوں معاملات کو یہ ایسی جگہ کے اوپر لے کر گئے ہیں کہ معاملہ بند گلی میں جا چکا ہے، اور اس کا کوئی سولوشن بچا ہی نہیں ہے. اور اوپر سے بجائے اس کے کہ کوئی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، بجائے اس کے کہ کوئی اقدامات اٹھائیں، یہ اس میں مزید اپنا جو ہے نا کاروائیاں کر رہے ہیں، اس میں مزید جلتی کے اوپر آگ کا کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ذرا دیکھیے، وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ F-16 طیارے بھیجنے کے لیے امریکہ راضی ہو گیا ہے یوکرین کے لیے. وال اسٹریٹ جرنل رپورٹڈ آن امریکن آفیشل واشنگٹن ایگریڈ ٹو آرم ڈزنز آف F-16 فائٹر جیٹس سینڈ ٹو یوکرین ود امریکن میزائلز. اب وہ یورپینز بھی بھیج رہے ہیں، لیکن اب امریکہ سے ڈائریکٹ اور پھر امریکن میزائل آرمڈ وہ F-16 طیارے ہوں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یوکرینی پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ اس وقت امریکہ کے اندر ہو رہی ہے، امریکن ٹیریٹری کے اوپر ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ابھی یہ کرے کہ جنگی طیارے بھیج رہے ہیں، یعنی رشیا ایک جنگ میں ہے، اور اس نے جنگ کیوں چھڑی؟ اپنی سوورینٹی کے لیے، جسٹ فار ہز سوورینٹی. تو آپ اس صورتحال کو بڑھا رہے ہیں. تو مجھے بتا دیجئے کیا رشیا سرنڈر کرے گا؟ جب پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے یوکرین کی جنگ چھیڑ دی، یعنی رشیا نے کمپرومائز نہیں کیا.
رشیا نے اپنی سورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. تو اگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوکلیر بم استعمال کریں گے تو وہ کریں گے, اس میں کوئی مطلب شک والی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ جنگ کر رہے ہیں اس وقت, رشین اس وقت مر رہے ہیں, وہ جنگ حالت جنگ میں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے. اور اس وقت رشیا کی سوورینٹی, اس کی بقا آن سٹیک آ گئی ہے, تو آپ اس کے باوجود یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, ہم نے عالمی جنگ چھیڑنی ہے؟ تو آپ کو یہی اس سے نظر آنا چاہیے. یعنی دیکھیں, ایک تو ٹول یہ ہوتا ہے کہ اسلحہ دیکھ کر یا اس طرح کی چیزیں کر کے اگلی پارٹی کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر آئے. تو ٹیبل کی بات تو پیوٹن کر رہا ہے, اور کیا پیوٹن ان کی ایسی چیزوں سے کیا سرنڈر کر جائے گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ آگے سے ذرا دیکھیے جو رشیا کا اقدام سامنے آیا ہے. رشین نیوی begins maneuvers with the participation of 20,000 personnel and 300 ships. 300 بیڑوں کے ساتھ اور 20,000 نیوی کے ساتھ انہوں نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. یہ رشیا پاگل تو نہیں ہے؟ 20,000 نیوی اور 300 بیڑے اس کے ساتھ وہ جنگی مشقیں کر رہا ہے. دیکھیں, ہمارے سامنے ایک چیز ہے, لیکن اس کے پس پردہ بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی ہمارے سامنے وہ ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں, ہم کچھ تجزیہ کرتے ہیں, لیکن اصل میں دنیا کا فیوچر کیا ہے؟ اصل میں مڈل ایسٹ کا مستقبل کیا ہے؟ اصل میں وہاں پر جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصل میں وائڈر کینوس کے اوپر جائیں تو یوکرین کی جنگ کا کیا بنے گا؟ اصل میں ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہوگا؟ چائنا کے ساتھ جنگ ہوگی نہیں ہوگی, یا کس لیول کا معاملہ ہوگا؟ یہ طے ہے, یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اور اس کے مطابق اقدامات ہو رہے ہیں. تو آپ ان اقدامات کی بنیاد پر وہ ڈیسائیڈڈ چیزیں سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں, رشیا ہر حد تک جا رہا ہے, وہ معاہدے کر رہا ہے, وہ لمٹ لیس پارٹنرشپ کر رہا ہے, وہ ایران کے ساتھ تعلقات, ادھر ادھر افریقہ میں. تو ان کو پتا ہے کہ اصل میں انہوں نے کون سی جنگ لڑنی ہے, انہوں نے اپنا دفاع کرنا ہے. اور امریکہ کے اور یورپ کے یہ اقدامات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا تیاری کر بیٹھے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. امن کی جو کوشش کرنے والی پاورز ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں. آپ دیکھیں, ہنگری کے پرائم منسٹر نے امن کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ کوئی ان کا وہ نہیں بنا. تو امن کرنے والی طاقتیں, ٹیبل کے اوپر لانے والی طاقتیں بہت تھوڑی ہیں, لیکن بات کو بڑھانے والی وہی ہیں جو مٹھی بھر ہیں, لیکن ان کا اقتدار, مطلب ان کی پاور, ان کی ول وہی مانی جاتی ہے, اور انہی کی سے ہے. تو وہ اپنے طریقے سے دنیا کو چلا رہی ہیں. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.